جی ایران صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ مجھے یاد ہے کہ آپ نے پروگرامز میں ہمارے میں بھی کہا کہ جی ملنا چاہیے، ایکسیس ہونی چاہیے ڈاکٹرز کو. بتائیے اب آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، جبکہ یہ ان کی بہن نے آج بھی کہا کہ جی جب وہ مجھے ملے ہیں، عظمیٰ جو دسمبر 2 کو ملتے ہیں، انہوں نے کہا جی جب ملے تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، میرے ساتھ یہ وہ، لیکن باہر آ کے البتہ جو انہوں نے کہا وہ ہم سب نے سنا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ بہت شکریہ. دو تین طرح سے اس پہ بات ہو سکتی ہے. ایک تو ہے عمران خان کی صحت. میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار کیا جائے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. انہیں میڈیکل بورڈ تشکیل دے دینا چاہیے اور بالکل ڈاکٹر صاحب جو دو ان کے آئے ہوئے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کو بلا لیں اور چیک اپ کرائیں عمران خان کا. اس بات کو چھوڑ دیں جھوٹ سچ کو کہ وکیل نے کیا کہا. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. ناظرین سنیں واٹ ہی سیئنگ، ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے علاج کی طرف توجہ ہونی چاہیے. وہ ان کے قیدی ہیں گورنمنٹ کے، اور ان کے پاس ان کے حقوق کا خیال رکھنا ان کے اوپر ہے. ذمہ داریاں بعد میں آئیں گی اگر کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوگا. لیکن چونکہ کورٹ کے فرینڈ کے طور پہ ان کے اپنے 300 کیسوں کے وکیل، جس کو اعتراض بھی نہیں کیا گیا اور ان کو کہہ بھی دیا گیا کہ جی آپ بالکل جائیں اور ہو کے آئیں، اور اٹارنی جنرل نے اوکے بھی کر دیا. میرا خیال ہے کہ بالکل سمپیتھیٹک ویو یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ ان کے علاج کی طرف جانا چاہیے، تو ریٹرن شیٹن آتا رہے گا، آپ کر لیں. نمبر 1. نمبر 2، اب آ جائیں دوسری طرف، وہ جو پولیٹیکل گیم ہو رہی ہے. ایک تو یہ بات عمران خان کا کہنا ہے، لہذا مان لیں جی 85% نہیں 90% بھی ہے تو آپ کر لیں، ٹھیک. غلط ہے یہ صحیح ہے تو ڈاکٹر آپ کے بھی موجود ہوں گے پینل کے، جس نے پمز میں علاج کیا ہے اور اس کے ای ڈی نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم نے علاج کیا اور ٹھیک ہو گئے جو پروسیجر کرنا تھا. یہ دونوں پہلو گورنمنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ آپ ایک تو علاج کرائیں اپنے قیدی کا، اور دوسرے جس پمز ہاسپٹل کے ویڈیو ای ڈی کی کرائی گئی تھی ان سب کو بلائیں اور دوسرے میڈیکل بورڈ کے سامنے بٹھا دیں. وہ سچے ہیں تو پھر ان کو پوچھ لیں کہ بھئی آپ پھر سیاست کر رہے ہیں. ہاں، وہ جو دوسرا پہلو جس کو ڈاکٹر صاحب میمن صاحب نے ایک دم کہا کہ نہیں وہ جذباتی تھا پہلو، نہیں بھائی وہ جذباتی پہلو نہیں تھا، میں نہیں اس کو مانتا. عمران خان صاحب آرمی چیف اور فوج کے بارے میں کتنا لمبا چوڑا ٹویٹ بٹھا کے ان کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں، تو وہ بالکل ذہنی طور پہ اسٹیبل تھے. وہ ملاقات میٹنگ میں تھی. بہت سارے ہمارے صحافی دوستوں نے کہا کہ جی انہوں نے حال چال پوچھا، انہوں نے کہا چھوڑو پہلے میری بات سنو. اور وہ ٹویٹ جو آیا، کیونکہ انہوں نے ہیلتھ کا تو تبصرہ خود کیا تھا ڈاکٹر عظمیٰ نے، باقی انہوں نے بیان کیا اپنی دوسری بہن علیمہ خان کو، کچھ ان کے ذریعے آیا اور کچھ ٹویٹ کے ذریعے میرے اور آپ کے پاس آیا. پھر ایک فیصلہ آیا، اس میں وکیل ملے. پھر یہ جو کورٹ کے دوست ہیں یہ بطور وکیل بھی کورٹ کی انسٹرکشنز پہ گئے تھے، عمران خان صاحب سے مل کے آئے تھے. انہوں نے ان دونوں کے اوپر میرا سوال ہے، ڈاکٹر عظمیٰ پہ بھی اور سلمان صاحب پہ بھی، کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں آپ نے اس وقت بتایا جب اکتوبر کی شکایت تھی. چلیں وہ جنرل کرنل سے لے کے سابقہ جیلر تک عمران خان کے الزامات آ گئے، وہ سارے انہوں نے معاف کر دیے جتنے بھی لوگ تھے، پچھلے سابقہ جیلر پہ لگا دیا، موجودہ کو بھی اوکے کر دیا کہ وہ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں یہ دونوں انہوں نے کرمنل نیگلیجنس ان کے اوپر بھی آتی ہے. اگر یہ علاج نہیں کراتے انہوں نے جواب دینا ہے، جنہوں نے بتایا نہیں آ کے. کیوں جی؟ آپ نے جو بھی میسیجز دیے، بہت اچھے لائر ہیں یہ اعظم رضی تارڑ بھی بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف جو ہمیں انسٹرکشن دیتے تھے ہم باہر آ کے نہیں بات کرتے تھے، ہم خواجہ آصف کے حوالے کر دیتے تھے، ہم نے سیاست نہیں کی. ہمارے اوپر بھی ایک وقت تھا کوٹ لکھپت میں نواز شریف شہباز شریف کی ملاقاتیں بند تھی تو بطور لائر میں جایا کرتا تھا اور ہم نے باہر پریس ٹاک میں کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی. اوکے، آپ بھی کر لیں، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں پہلوؤں کو جانچنا چاہیے کہ ایک آپ نے ان کی زندگی کی، صحت کی، یعنی نواز شریف کے اوپر تو ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ہائی کورٹ بھی کہے، اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا، آپ ریٹن فیصلے کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے اٹارنی جنرل نے مان لیا ہے. میرے حساب کتاب میں اس کے اوپر بحث سے زیادہ علاج کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور جو کچھ بھی ہے وہ سامنے آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اور یہ یاد رہے کہ جب نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ تھا تو ہم لوگ اسی پلیٹ فارم سے بڑا کیٹیگوریکلی کہتے تھے، جس کے نتیجے میں آج تک تانا بازی ہوتی ہے ہم لوگ کے خلاف. جن لوگوں نے آواز اٹھائی، ہم نے جب اٹھائی تھی نواز شریف صاحب کے لیے، اور کوئی قیدی، سیاسی قیدی اے بی سی ڈی جو بھی ہوگا، بالکل ان کی صحت کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اور یاد رہے کہ کلثوم نواز صاحبہ جب بیمار ہوئی تھی تو یہیں سے بہت سے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا کہا یہ کہ یہ جی بناوٹی بات ہے. اور آپ کو یاد رہے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیگم سے بات نہیں کر سکے اور ان کی رحلت ہو گئی. تو یہ بڑے پینفل چیزیں ہوتی ہیں اور اس پر آپ
ہم جو سیاست میں نہیں ہیں ہمیں بڑی کلیئرلی یہ پوزیشنز لینی چاہیے, اور بڑی اچھی بات کی ہے میرا خیال ہے, اور بڑی درست بات کی ہے رانا صاحب نے کہ یہ انتظار نہ کریں کسی کورٹ وغیرہ کا. یہ تو دس شوڈ ہیو ہیپنڈ یسٹرڈے. آپ بلائیں ان کے جو معالج ہیں ان کو بلائیں, اور دا بیسٹ eye doctors should examine the former Prime Minister.